بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ نمبر 6، طلبہ کو جمع کرنا۔ پہلا کام تعلیم میں سہولت کا وقت مقرر کرنا پیش کیا جا رہا ہے۔ بچوں اور بڑوں کی تعلیم میں سہولت کا وقت مقرر کریں۔ چونکہ آج کل بچوں کی مصروفیات پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں، اسکول اور ٹیوشن کی مشغولی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو وقت فارغ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ان مصروفیات کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی مکتب میں دینی تعلیم کے لیے فارغ کر رہا ہے تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے ادارہ دینیات نے صرف 1 گھنٹے میں بچوں کو قرآن کریم صحیح مخارج سے پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کی مزید 13 چیزیں سکھانے کی ترتیب بنائی ہے۔ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے سلسلے میں حضرت مولانا منظور نعمانی نے فرمایا، ہماری ان کوششوں کے بعد بھی جو مسلمان بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے رہ جائیں، ان کے لیے ہم محلے کی مسجد میں یا کسی اور جگہ ایسی دینی حلقے قائم کریں جن صبح یا شام کو صرف گھنٹہ آدھا گھنٹہ روزانہ ان بچوں کو قرآن مجید اور بنیادی دینیات کی تعلیم دی جا سکے۔ اگر کسی جگہ کے مقامی ذمہ دار مکتب کا وقت زیادہ رکھنا چاہے تو مشورہ کر کے زیادہ وقت بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں اور ان کی مکمل جماعت ہو تو ان کے لیے زیادہ وقت پڑھانے کی ترتیب بنائیں۔ بڑوں کے لیے ان کے کاروبار اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے ان کی سہولت کا وقت مہیا کریں۔ تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر اور عشاء کے بعد ان حضرات کا وقت خالی رہتا ہے، اس لیے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کی جماعت بیچ بنائیں۔ بڑوں کے لیے بچوں سے زیادہ سہولتیں رکھی جائیں اور ان کی الگ جماعت بنائی جائے تاکہ ان کے لیے دوسری مشغولیات میں دین سیکھنا آسان ہو جائے۔ مستورات بڑی عورتوں کی تعلیم کا وقت صبح 9 سے دوپہر 4 یا 5 بجے تک رکھیں اور مغرب کے بعد سے مکتب نہ چلایا جائے۔ آج کے دور میں اکثر ماں باپ یا سرپرست اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے اور دور بھیجنا پسند نہیں کرتے، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو۔ لہٰذا مکاتب میں بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ اور عالمیت کا بھی نظام بنایا جائے تاکہ جو بچے کسی وجہ سے گھر پر رہ کر ہی پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے۔ مکتب میں حفظ کرنے کے لیے جماعت بیچ بنائی جائے اور اس میں انہی طلبہ کا داخلہ لیں جن کا ناظرہ قرآن معیاری ہو۔ جز وقتی حفظ کے لیے کم از کم 4 گھنٹے کی جماعت بیچ صبح یا دوپہر یا پھر مغرب بعد بنائیں۔ کل وقتی حفظ کے لیے صبح 4 گھنٹے، بعد ظہر 2.5 گھنٹہ اور بعد مغرب تا عشاء تعلیمی وقت رکھیں۔ پارٹ ٹائم اور فل ٹائم حفظ کرنے والے طلبہ کو 20 منٹ دینیات نصاب ضرور پڑھائیں۔ رمضان المبارک میں شعبہ عالمیات کے لیے کم از کم 6 گھنٹے تعلیمی اوقات ایک ساتھ بنائیں یا صبح، دوپہر اور شام میں الگ الگ رکھیں۔ چھٹیوں میں صرف صبح اور ظہر سے عصر تک مکاتب جاری رکھے جائیں۔ معلمین رمضان میں اسباق کی مقدار کم کر کے پڑھائے ہوئے اسباق کو یاد کرانے پر زیادہ توجہ دے۔ صبح، دوپہر اور شام میں 1 گھنٹے کا بیچ بنائے۔ ویکیشن کورس پڑھنے والے بچوں کی بیچ 2 گھنٹے کے بنائیں۔ بنجر بستی اور جس گاؤں میں آبادی کم ہو ویسے علاقے میں ایک معلم رکھ کر ہر دیہات کا وقت 1 گھنٹے کا الگ الگ طے کر دیں اور روزانہ پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے۔ دوسرا کام والدین کی ذہن سازی پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد کو دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کی فکر دلاتے، ان کو اس کی ترغیب دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو فکر دلائی کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے علم سیکھیں اور پڑھے لکھے لوگ اپنے پڑوسی کو علم سکھائیں۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ آباد تھا جن کو اشرین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ تو علم دین سے واقف تھے، مگر انہی کے پڑوس میں
کچھ دیہاتی لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے جو علم دین سے ناواقف تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ علم دین سیکھنے کی فکر بھی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ پڑھے لکھے قبیلے والوں پر کوئی توجہ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کا علم ہوا تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، جس میں آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی اور دین کی باتیں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں قسم کے لوگوں کی الگ الگ ذمہ داریوں کو صاف اور واضح طور پر بیان کیا، اور فرمایا کہ یاد رکھو، جو لوگ علم دین سے واقف ہیں اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ جاننے والوں کو دین سکھائیں، واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہیں، اور جو لوگ دین سے نہ واقف ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جاننے والوں سے دینی احکام سیکھیں اور اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں، ورنہ ہم دونوں قسم کے لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دیں گے۔ چنانچہ قبیلے اشعرین کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کی مہلت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دے دی۔ پھر یہ لوگ 1 سال تک اپنے پڑوس کے ان دیہاتیوں کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو فکر دلا کر علم دین کو عام کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کو بنیادی علم دین سکھانے کے لیے والدین اور سرپرست حضرات کو فکر مند کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تیسرا کام جمعہ میں بیان کرے پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے والدین اور سرپرست حضرات کو فکر مند کرنے کے لیے بیان کریں، تاکہ ہر فرد تک مکتب کی اہمیت، فضیلت، ضرورت اور مکتب کا نظام و نصاب کی تفصیلی معلومات پہنچ جائے، اور عوام اور بچوں کے والدین کی ذہن سازی ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو سیمپل نیٹ پر سے یا خطبہ جمعہ کی کتاب سے مل جائے گا۔ جمعہ کے بیانات میں ان باتوں کو سمجھایا جائے، امت کے حالات، 98% بچوں کا عصری تعلیم کے لیے جانا، امت کے اکثر بچوں کا دینی تعلیم نہ سیکھنا، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے برائیوں کا سیکھنا، بنیادی علم دین کا نہ جاننا، علم کی فضیلت اور فرض عین سیکھنا، والدین کی ذمہ داری بچوں کو بچپن سے ضروری دین سیکھنا، بچوں کی عملی تربیت، بچوں کے ساتھ بالغان مرد اور عورت کی تعلیم اور اس کے فوائد، منظم مکتب کے فوائد، 1 گھنٹے کا نصاب، معتبر و مستند حوالوں کے ساتھ، اختلافی باتیں، نو کنٹروورسی سے پرہیز، دینیات منظم مکاتب کی وجہ سے بچوں کی تعداد میں اضافہ، علاقے میں اچھے ماحول کا بنانا، 5 بنیادی عناوین اور 14 ذیلی مضامین، داخلہ کی تاریخ کا اعلان، نماز جمعہ کے بعد اعلان۔ اگر جمعہ میں بیان نہ ہو سکے یا کسی علاقے میں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو ایسی جگہوں پر کسی ایسے دن اور وقت میں جس میں لوگ آسانی سے جڑ سکے، علاقے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مکتب کی اہمیت اور ضرورت بتا کر دینیات نصاب و نظام کے فائدے بیان کیے جائیں۔ اگر مکتب مسجد میں نہ ہو، کسی کمرے میں شروع کرنا ہو تو قریب کی مسجد میں بیان کیا جائے۔ ہر 3 مہینے میں مکتب کی تعلیمی ترقی اور علم دین کی اہمیت و ضرورت کے عنوان پر عوام کے سامنے نماز جمعہ میں بیان کیا جائے۔ اگر مکتب چل رہا ہو تو تعلیمی سال شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے جمعہ میں بیان کے ذریعے نئے داخلے کی تشکیل کی جائے۔ جمعہ کے بعد 2 دن تک 5 وقت کی نماز کے بعد مکتب کا مختصر اعلان کیا جائے۔ چوتھا کام علاقوں میں اور مسجدوں کے باہر پیمفلٹس تقسیم کریں پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے نماز جمعہ کے بعد پیمفلٹ تقسیم کریں اور انفرادی طور پر بھی علاقے یا محلے کے ہر گھر یا ہر فرد تک پہنچائیں۔ اگر مکتب کسی کمرے میں شروع کرنا ہو تو قریب کی مسجد کے باہر دستی اشتہار پیمفلٹ تقسیم کیے جائیں۔ نیا مکتب شروع ہونے پر اور ہر نئے تعلیمی سال کے شروع میں دستی اشتہار تقسیم کریں تاکہ والدین کو پتہ چلے کہ بچہ اس سال کیا پڑھنے والا ہے۔ مکتب میں شروع ہونے والے
जुज वक्ती या कुल वक्ती शोबे हिफ्ज और शोबे आलिमियत की इत्तला के लिए दस्ती इश्तिहार तकसीम किए जाएं। नीज दस्ती इश्तिहार पैम्फलेट्स इलाकाई जबान में होना चाहिए। पांचवा काम, मर्दों और मस्तूरात में मुनज़्ज़म मकतब का तरगीबी बयान पेश किया जा रहा है। जुमा के बयान में अगर पर्दे और लाउड स्पीकर का माकूल इंतजाम हो तो बयान मस्तूरात में भी सुनाएं, क्योंकि बच्चों को मकतब भेजने और उनकी तालीम और तरबियत के बारे में मस्तूरात ज्यादा फिक्रमंद होती है। उमूमन माएं बच्चों की तालीमी जिम्मेदारियां संभालती हैं, इसलिए मस्तूरात में बयान करके जहन साजी करने से बच्चों के दाखिले में इजाफा होता है और वो अपने बच्चों को पाबंदी से मकतब भेजती हैं। अगर मुमकिन ना हो तो मस्तूरात में अलग से बयान का नज्म करें। छठा काम, मैसेज के जरिए तरगीब पेश किया जा रहा है। लोगों को फोन, एसएमएस और आपसी मुलाकात के जरिए भी मकतब शुरू होने की इत्तला करें। मकतब शुरू करने से पहले इश्तिहारी पर्दा, होर्डिंग्स मस्जिद के बाहर लगाएं, ताकि लोगों को मकतब के बारे में पढ़ाए जाने वाले मजामीन का तारुफ हो। नोट, वालिदैन से राब्ता के लिए मकतब का जाती मोबाइल और फोन नंबर हो।